میں جو اس وقت محسوس کر رہا ہوں نا ایک پرسیپشن جس کی کلیئرٹی بہت ضروری ہے، اور یہ میرا اپنا اوپینین ہے. میرا اپنا اوپینین یہ کہ یہ جو موب ہے، یہ جو ہجوم ہے، جو کچھ بھی یہ ہجوم کر گیا ہے، یہ ایک ہجوم تھا. لیکن اس کے پیرلل آپ دیکھیے کہ ملک عدنان اگر ایک شخص کھڑا ہوا، لیکن ساتھ ساتھ 22 کروڑ عوام جو ہے وہ کھڑی ہو گئی. علماء کرام 10 تاریخ کو باقاعدہ جو ہے وہ سری لنکن کاؤنسلیٹ میں جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہ اپنے اظہار تعصف کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور پوری پاکستانی قوم اس وقت جو ہے ایک طرف کھڑی ہوئی ایک پیج کے اوپر ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے ظلم ہے، بربریت ہے، اس کو مون نہیں کرتے. اور پاکستان کی روشن تاریخ ہے کہ ہمارے کوئی مندر، کوئی گرجا گھر، کوئی سینیگوگ جو ہے وہ جلایا نہیں جاتا الحمدللہ. یہ ظاہر ہے ہمارے لیے بہت بڑا کوسچن مارک ہے جو بھی ہوا ہے. لیکن اس کے برعکس ہندوستان کے اندر اسٹیٹ کی سپورٹ سے ٹیررزم ہوتا ہے صاحب، اسٹیٹ فنڈڈ ٹیررزم ہوتا ہے، اور وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلموں مطلب اقلیتوں کو جو ہے وہ مارا جاتا ہے، ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے. اس کو کوئی نہیں پوچھتا. ہمارے ایک واقعے کو اٹھا کے جو ہے ساری بنیاد بنا دی گئی. اب ایک عجیب سی بحث شروع ہو گئی. یہ بتائیے کہ ثانیہ سیالکوٹ پاکستان کے ماتھے پہ جو ایک بدنما داغ بنا ہے، معاشرہ جس انتہا پسندی کی طرف چل پڑا ہے، آپ کے خیال میں اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں اور اس کا تدارک کیسے ہو صاحب؟ کہ نیوز ویک جو ہے باقاعدہ فرنٹ پیج پہ، ان کا جو مطلب ہیڈر ہے وہ یہ بناتا ہے کہ صاحب عراق جو ہے خطرناک ترین ملک نہیں ہے، پاکستان خطرناک ترین ملک ہے. جنید صاحب، بنیادی طور پر میں تو بڑے عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک دین اسلام کی اگینسٹ سازش چل رہی ہے، اور سب سے زیادہ ہے کہ آہستہ آہستہ مسلم بلاک کو انہوں نے جس طرح پلاننگ کے ساتھ، زائنسٹ نے دیکھا جائے، اگر ہم 26 پروٹوکولز آف زائنسٹ اگر پڑھ لیں تو وہ چیزیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آتی ہیں. وہ جو بلاک اور UNO کا اگر چارٹر اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ چارٹر بھی اٹ سیلف ڈسکریمنیشن کریٹ کرتا ہے. آئی ہیو اے نمبر آف کوسچنز. میں ابھی نہیں جا رہا، لیکن میں پچھلے تقریباً 2010 سے اس معاملے کو دیکھ رہا ہوں کہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ بنیادی طور پر یہ ذہن میں رکھ لیں، بنیادی طور پر یہ 295C کو ختم کرنے کی ایک بہت بڑی گنونی سازش. بالکل درست، 100%. 295C کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ڈیٹ سے ریئلٹی سر، میرے پاس ریسرچ ہے 100% ایگریڈ. یہاں پر یہ بنیادی طور پر یہ جو ایجنڈا ہے، یعنی آپ یہ اگر یہ دیکھیں اس سارے واقعے کو، یہ واقعہ اس طرح کے واقعہ آپ انڈیا میں دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، روہنگیا میں دیکھ رہے ہیں، میں سری لنکا میں بات کر رہا ہوں، میں فلسطین میں اس سے زیادہ بھیانک واقعہ ہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا. ان کو اتنا فلرش نہیں کیا. وجہ کیا ہے کہ وہاں کے اسٹیٹ لاز جو ہیں، ذرا لفظ بڑا خطرناک کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک کلاس ہو جائے، دائریے کہہ دیں، سو کال لبرل کہہ لیں، انہوں نے ایک ابھی پچھلے دنوں آپ نے آسمان جہانگیر کا ایک آپ دیکھے تو صحیح کڑیوں کو کڑیاں ملائیں آپ. میں ان کو اتنی آسانی سے نہیں پھینکتا. آسمان جہانگیر نے ایک باقاعدہ یہاں اس کے نام پر ایک سیمینار ہوا، اور کیا آل فال بکا گیا پاکستان کے خلاف، اقلیت کے خلاف، مرزائیت، میں کیا کچھ لفظ استعمال کروں آپ کے خلاف، یہ سارا کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں تو 2010 سے اس میں باقاعدہ کام کر رہا ہوں کہ یہ باقاعدہ یعنی 3 کام یہاں ہوئے. مثال کے طور پر اگر یہ واقعہ ہو گیا تو اسٹیٹ فوری حرکت میں کیوں نہیں آئی؟ یعنی جو مالکان تھے فیکٹری کے، ان کا خواجہ آصف سے بہت تعلق ہے. میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن حقائق آپ کے اس بات نے رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں کا رول بھی ایک اسٹیٹس مین کے طور پر نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ واقعہ ہو گیا، ہم نے خود اس کو بدنام کرنا شروع کر دیا پاکستان کو. بھئی مجھے شرمندگی ہو، بھئی مجھے کیوں شرمندگی ہے پاکستانی ہونے پہ ناطے پہ؟ اگر ایک فرد نے کام کر دیا ہے تو میں اس کو پورے پاکستان کی شرمندگی کروں؟ ڈوب بھرنے کا مقام ہے یہ. اچھا اظہر صاحب ایک بات ہی بتائیے. میں چاہ رہا ہوں، میں اس نقطے پہ لانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جہاں پہ تھوڑا سا مجھے بھی کلیئرٹی آ جائے اور سننے والوں کو بھی، اور میں تو اس پہ بڑا کنونسڈ ہوں اس معاملے پہ. یہ جو موب باہر نکلا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ سوچ یہ جنریٹ ہو گئی ہے کہ چونکہ FIR آسانی سے تھانوں میں نہیں ہوتی، SHO انٹرٹین نہیں کرتا، SSP لیول پہ جا کے تمام باتیں دیکھی جاتی ہیں، اور پھر آسیہ ملونہ جیسی جو عورت ہے اس کو راتوں رات جو نکال دیا جاتا ہے پاکستان سے. تو وہ جو ایک تھانوں کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے، وہ جو انصاف کے نظام کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے، وہ ختم ہو گیا کہ یہاں تو کوئی انصاف ہوتا ہی نہیں ہے ایسے کیسز کے اندر، اور کوئی فیصلہ سنایا نہیں جاتا، لٹکایا نہیں جاتا. لہذا سڑکوں پہ آ جاؤ اور خود فیصلے کر لو. اب لیکن ذہن میں رہے، میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، یہ جو ہوا یہ انتہائی غلط ہے، بربریت ہے. لیکن وہی بات ہے، یہ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے مجھے لگتا ہے کہ شاید عوامل یہ ہیں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں طالبان کی ایک سوچ ڈیولپ ہوئی تھی کہ یا انصاف نہیں مل رہا، اور فوری طور پر لوگوں نے طالبان کو فیور کرنا شروع. ایک ٹائم لگا کہ لوگوں سے نکالے کہ یہ حل نہیں ہے، آرٹیکل 10 آ چکا ہے. یہاں سب سے جو میجر مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارا پولیس کا نظام، انویسٹیگیشن کا نظام اتنا ناقص ہے کہ وہ جان بوجھ کے، یعنی یہاں یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ایک دور تھا کہ پولیس کو کنٹرول کرنے کے لیے بیرونی ایجنسیز کا رول کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن اس وقت آپ اس حد تک وہ لوگ انوالو
انوالو ہو چکے ہیں اور وہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ یہ کام کرے. سب سے پہلا جو کام ہے کہ وہ پولیس کے انویسٹیگیشن, یعنی ایسی انویسٹیگیشن اگر رپورٹ ہوا ہے تو فوراً پرچہ درج کر کے اس کو حراست میں لینا چاہیے. جیسے ہی واقعہ ہوا آپ فوری طور پر پرچہ درج کریں, اس کے اپنے حراست میں لے لیں. اور انویسٹیگیشن کے لیے یہاں کیا کر رہے ہیں, انویسٹیگیشن کے لیے وہی ان پڑھ سا ایک اپنا سب انسپیکٹر لے لیں, کوئی حوالدار لے لیں. آپ نے اس میں کوئی علماء, آپ نے کوئی اس کے اندر ایکسپرٹ, کوئی وکلا, کوئی پروسیکیوٹر, جب تک آپ یہ نظام اس طرح کا نہیں بنائیں گے نا, پہلا کام یہ ہے کہ یہاں انویسٹیگیشن کا نظام اتنا خطرناک ہے کہ کنوکشن ریٹ پولیس کی 8 سے 10% ہے. آپ دیکھیں نا, آپ نے اکاؤنٹیبلٹی, وقت بہت کم ہے, دو جملوں میں ایک تھانے کی آپ نے بات کی اور انصاف کے نظام کو بہتر کیسے کریں تاکہ ایک عام آدمی کا اعتماد بن جائے کہ خدا نہ خواستہ اگر گستاخی ہوتی ہے تو مجھے انصاف مل جائے گا. 2 جملوں میں, وقت کم ہے. دیکھیں اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا, قانون بڑا واضح ہے. یہاں جیسے میں نے کہا اس کے لیے جیسے اینٹی نارکوٹک فورس وغیرہ ایک علیحدہ اتھارٹی بنائی جائے اور اس کے لیے علیحدہ کوٹوں کے حوالے سے, یعنی تاکہ یہ الزام بھی ختم ہو جائے کہ جھوٹے مقدمہ میں سزا نہیں ہوگی, یعنی یہ سزا ہوگی, یہ بھی نظام ختم کرنا ہے. ہمیں سب سے پہلا کام ہے کہ اس کے لیے علیحدہ اور سپیڈی ٹرائل کی ضرورت ہے. مقدمہ درج ہو 1 مہینے میں 1.5 مہینے میں مقدمہ ختم ہو, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک مہینوں میں کام ختم ہو جائے, سارا کام ٹھیک ہو جائے گا.